اگلا سوال ہے کہ ایک معذور آدمی جب بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کا سنت طریقہ کیا ہوگا؟ اس حوالے سے احادیث کا ریفرنس بھی بیان کر دیں۔ دیکھیں، قرآن میں یہ ٹاپک کئی دفعہ ڈسکس ہوا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو پہ اس کی حیثیت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، جتنی اس کی کمپیٹنسی ہے نا سہنے کی۔ ظاہر ہے آپ کو حسین ابن علی کی طرح نہیں آزمایا جائے گا، کیونکہ ہماری آپ کی کمپیٹنسی نہیں ہے۔ ان کو اس لیے آزمایا گیا کہ ان کے اس عہدے کو جسٹیفائی کرنا تھا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے۔ تو آپ کو تو چھوٹی موٹی آزمائش میں ہی ڈالا جائے گا نا۔ تو اس آیت کے تحت اگر کوئی مجبوری ہے تو اس مجبوری میں اللہ تعالیٰ ٹالریٹ کرتا ہے معاملات کے اندر۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آسانی اللہ نے دی ہے کہ کسی جان پہ اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا۔ اور اس میں یہاں تک کہ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اور اگر کھڑے ہونے کی استطاعت نہ ہو، کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، تو بیٹھ کے پڑھو، اور اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ پہ لیٹ کے پڑھ لو، نماز چھوڑنی نہیں۔ لیکن پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا، اس کو جو ثواب ملتا ہے نا، بیٹھ کے پڑھنے والے کو اس سے آدھا ملتا ہے، اور لیٹ کے پڑھنے والے کو اس سے بھی آدھا ملتا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے تو ایک صحابی ہے، انہوں نے حضور کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا بخار چیک کرنے کے لیے۔ تو آپ فرمائے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں چیک کر رہا ہوں آپ کی طبیعت، کیونکہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ، اور آپ نے ہی فرمایا ہے کہ بیٹھ کی نماز پڑھنے کا ثواب آدھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کی حالت میں نماز میں بھی پورا ثواب دیتا ہے۔ یعنی حضور کی یہ خصوصیت ہے، جیسے آپ کی کئی اور خصوصیات ہیں۔ بخاری مسلم میں آپ وصال کے روزے رکھتے تھے، صحابہ کرام نے رکھنے شروع کیے، یعنی بغیر افطار کیے اگلا روزہ، وہ بھی نہیں افطار کیا تیسرا روزہ، تو صحابہ کرام تو بے ہوش ہونا شروع ہو گئے۔ حضور نے مسجد میں جب دیکھا عاشقان رسول کو تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضور غصے میں آپ فرمایا ایکم مثلی، تم میں کوئی میری مثل ہو سکتا ہے؟ شکر ہے کوئی اہل حدیث نہیں کہتا قل انما انا بشر مثلکم۔ ان کو پتا تھا کہ حضور صرف سپیشیز میں ہماری طرح انسان ہے، باقی مرتبے میں نہیں ہے۔ حضور جب کہہ رہے تم میں کون میری مثال ہے، تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی مثل ہی ہیں اور آپ ہماری مثل ہیں، نہیں۔ حضور علیہ السلام یعنی ایز اے سپیشیز انسان تھے، آپ کے مرتبے کو تو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے میں پیٹھ کے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں، یعنی آنکھ نہیں ہے، پھر بھی ہمیں تو اس سے آگے نہیں نظر آتا، حضور کو پیچھے بھی نظر آتا تھا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نماز کسوف پڑھائی، سورج کی نماز، آپ نماز میں چند قدم آگے گئے، پھر آپ نے یوں ہاتھ بلند کیا، پھر واپس۔ صحابہ نے کہا ہم نے آپ کو آج نماز میں ایسا عمل کرتے دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا، یعنی کہ نماز کا حصہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی اور میں نے اس میں ایک انگوروں کا گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا میں اسے توڑ دوں، اگر توڑ لیتا پھر تم کھاتے رہتے۔ کیوں؟ جنت کو فنا نہیں ہے، جیسے ہی ایک دانہ توڑنا تھا واپس ایک دانہ آ جانا سی، جنت ختم نہیں نہ ہو سکتی۔ پھر میں نے اس کو ارادے کو ترک کر دیا۔ تو اب کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ ویسے شیخ عبدالقادر جنانی اور بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں این جوتے دیکھتے سن تے جناب وہ فلانی شاہ تھلے دیکھتے ستوں زمینہ تیل بھی کراس، تیل پھر بھی سر ایڈمن نہیں دریافت کیتا ہے، بزرگ نے نہیں دریافت کیتا، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو وہ باتیں بنی ہوئی ہیں صرف۔ تو نبی علیہ السلام کی ایک خصوصیات ہیں، تو اس میں آپ کا بیٹھ کے نماز پڑھنا۔ تو عام بندے نے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے جب تو مجبوراً، اور نفلی نماز بغیر مجبوری کے بھی بیٹھ کے پڑھے، ثواب آدھا ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ فرض نماز بیٹھ کے نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کی مجبوری بہت بڑے لیول کی نہ ہو کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے لیے سواری سے نیچے اترتے تھے اور نماز پڑھتے تھے زمین پہ قبلہ رخ کا اہتمام کر کے کھڑے ہو کے، اور نوافل قیام اللیل، تہجد اور وطر بھی جو سب سے تاکیدی سنت ہے، سنت موقدہ سے بھی بڑھ کے، وہ آپ وطر کی حد تک بھی سواری کے اوپر پڑھتے تھے۔ اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ سواری کس طرف مڑ رہی ہے، یعنی تعبیر جو آپ کا استقبال قبلہ ہے وہ نفلی نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، اور سواری پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ قبلہ رخ کا بھی اہتمام ضروری نہیں ہے نفلی نماز کے لیے، فرض زمین پہ اتر کے پڑھنا۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس سواری پہ نماز پڑھتے ہوئے سر کے اشارے سے سجدہ اور رکوع کرتے تھے۔ اور ابو داؤد میں آگے تفصیل ہے
کہ آپ رکوع کے لیے تھوڑا سا سر جھکاتے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ، یعنی آپ سجدہ کرتے ہی نہیں تھے، نہ رکوع کرتے تھے، بلکہ سر کے اشارے سے، یعنی ایسے نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں نا، رکوع کے لیے یوں، سجدے کے لیے یوں. یہ ان لوگوں کے لیے جو سجدے تک پہنچ نہیں سکتے. اگر کوئی پہنچ سکتا ہے تو قیام بے شک کرسی پہ بیٹھ کرے، باقی ساری نماز سجدے تک. جو نہیں کر سکتا وہ لوگ جو ہے نا ایسے سپر مین بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ سامنے انہوں نے پھٹے بھی لگائے ہوتے ہیں کرسیوں کے اوپر، نہ اس کے اوپر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ حرام ہے، خلاف سنت ہے. بیٹھ کے نماز جب اشارے سے ہو، بیٹھ کے نماز ہوتی اشارے سے ہے، الا یہ کہ آپ نیچے تک جا نہ سکے تو آپ یوں کریں گے، یوں کریں گے. رکوع آپ یوں کریں گے، سجدہ یوں کریں گے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم ایک اذان کا جواب انشاءاللہ بعد میں دے لیں گے، ایک وقت میں ایک کافی ہے. تو یہ آپ کے بیٹھ کے نماز کا طریقہ ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی، وہ تشہد میں بیٹھا تو چوکڑی مار کے 4 زانوں بیٹھ گیا، آلتی پالتی مار کے نا. تو سلام پھیر کے انہوں نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے اس طرح. ان کا نبی الاسلام نے تو ہمیں یہ حکم فرمایا کہ ہم دایاں پاؤں کھڑا کریں، بائیں پہ بیٹھیں. تو جو تو نے مجھے دیکھا ہے نا، وہ اس لیے کہ میرے پاؤں میں درد تھا، میں اس طرح بیٹھ نہیں سک رہا تھا، میرے پاؤں میرا وزن اٹھا نہیں سک رہے تھے، تو میں نے مجبوراً آلتی پالتی مار کے بیٹھا ہوں. تو یہ بعض لوگ جب بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ آلتی پالتی مار کے بھی بیٹھتے ہیں. نہیں، بیٹھ کے جب آپ نے نماز زمین پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے تو تشہد کی حالت میں بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ہاتھ باندھ کے کریں گے تو وہ تو ٹھیک ہے. اگر آپ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے ہاتھ اپنے زانوں پہ ہی رکھنے ہیں قیام کی حالت میں. ٹھیک ہے. یہ تو اب چھوٹے مسئلے رہ گئے نا، ہاتھ باندھ کے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو صحیح. ٹھیک ہے. تو بیٹھ کے نماز پڑھنے میں آپ نے یہ چیز، لیکن فرض نماز کے لیے ضروری ہے قبلہ رخ کا اہتمام کرنا. باقی لیٹنے کے لیے بھی نماز بعض اوقات بیٹھ کے بھی نہیں کوئی پڑھ سکتا. لیٹنے کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کی چرپائی قبلہ رخ کر دی جائے، اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں، اور یہاں پیچھے تکیہ رکھ لیں کہ چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہو. پھر یہ نہیں آپ کہیں گے کہ یہ کعبے کی طرف ٹانگیں ہو گئی ہیں، اس کا پھر شرعی عذر ہے. تو آپ اس طریقے سے وہ نماز پڑھے گا. رہ گیا وضو کا مسئلہ، تو اس کو اس کے اسی جگہ کروائیں. بعض لوگ نہیں غسل خانے تک آ سکتے، اگر اس میں بھی تردد ہے تو ایک چھوٹی سی مٹی کی ٹکیا لا کے رکھتے ہیں، اس سے وہ تیمم کر لے. غسل کی جگہ بھی ایک ہی تیمم کا طریقہ ہے، اور وضو کی جگہ بھی کہ آپ نے چہرے کا اور ہاتھوں کا تیمم کرنا ہے. یہ کلائیوں تک بھی ثابت ہے اور کونیوں سمیت بھی ثابت ہے، دونوں طریقے درست ہیں. تو آپ کا تیمم ہو جائے گا. تو اس طریقے سے آپ نماز کر سکتے ہیں. اور اس طرح کی جو مریض حضرات ہیں وہ جمع سوری کر لیں، جو سب کے نزدیک جائز ہے. ظہر آخری وقت میں پڑھیں، عصر اول وقت میں. ظاہر ہے وہ جماعت سے تو نہیں پڑھ رہے ہوں گے، تو وہ 3 نمازوں کے اوقات میں 5 نمازیں پڑھ لیں گے. مغرب اور عشاء کو جمع کر لیں، ظہر عصر کو جمع کر لیں. آسانی ہے. تو یہ ساری ثانیہ وہ اویل کریں. لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے، میں نے کئی بوڑھے بوڑھے لوگ دیکھے ہیں جو مسجد کے دروازے پہ آدھا آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے پولیٹکس ڈسکس کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی، اپنی یعنی جو بہویں ہیں ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، یا اپنے بیٹوں کی نافرمانیاں ڈسکس کرتے ہیں. اور جیسے ہی مسجد میں جاتے ہیں نا، وہاں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. کہتے ہیں جی گوڈے نہیں کام کرتے. یہ کیڑے گوڈے نے جڑے باہر کام کر رہے سن اندر نہیں کر رہے، ان کی فولڈ نہیں ہوتے. تو فولڈ تو آپ نے اندر بھی نہیں کرنے، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں نا ساری. اگر آپ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کے گپے مار سکتے ہیں تو 5 منٹ حنفیوں کے 4 فرض نہیں پڑھ سکتے. زیادہ تر حنفی ہوتے ہیں نا بابے تو حنفی نے، ظاہر ہے اس زمانے تے قرآن و حدیث کے ترجمے نہیں سن ہوئے ہوئے. تو 5 منٹ کی آپ کی نماز ہوتی ہے. فجر کی ہو وہ بھی 5 منٹ کی، ظہر کی بعض کا 4.5 منٹ کی بھی ہو جاتی ہے. تو آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں ساری نماز، رکوع اور سجدے اشاروں سے کریں. لیکن کرسی پہ آپ بیٹھیں گے نماز نہیں ہوگی. اور یہ حنفی بتاتے ہیں اپنی پبلک کو کہ یہ کام نہیں کرنا. بیٹھ کے نماز فرض نماز نہیں ہوتی، نفلی نماز ہو جاتی ہے، وہ آپ جتنی مرضی پڑھیں. ٹھیک ہو گیا جی. جزاکم اللہ.